آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کی انسان کو وقتاً فوقتاً ضرورت ہوتی ہے، ایک سہارے کی۔ ایک فائنینشلی ہم میکسیمم پاکستان کی پاپولیشن غریب عوام ہے، چند ہی خاندان یا چند ہی لوگ ہیں جن کے پاس فائنینشلی وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن باقی جو تنخواہ دار بندے ہیں یا جو اپنے کاروبار بزنس مین ہیں یا دیہڑی دار مزدور ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں میکسیمم لوگ ایسے ہیں جن کی آمدن ان کے اخراجات سے کم ہے، تو ان کو بعض اوقات بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آپ کو بتاتا چلوں، آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے، اور وہ انسانیت کی خدمت میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں عبدالستار ایدھی صاحب تھے، اور بھی ایسے بہت سارے نام ہیں جو لوگ گزر چکے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، آج کل کی دنیا میں بھی ایسے لوگ زندہ ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بلا چکے ہیں۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی مائکرو فائنانس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ پاکستان کی ایک مائکرو فائنانس ہے جو آج کل کے فتنے کے دور میں بھی ایسے کام کر رہی ہے جس کا آپ وہم و گمان ہی نہیں کر سکتے۔ تو دوستوں، اس مائکرو فائنانس جس کا میں ذکر اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں، وہ عام انسانوں کے لیے تو بہت اچھی ثابت ہو رہی ہے، انسانیت کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں، جن کو ان کی اپنے والدین، ان کے اپنے بہن بھائی ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو رکھنے سے، یا ان کو شیلٹر فراہم کرنے سے گریز کرتے ہیں، یا ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے انہیں، یا وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ایسی ایک مائکرو فائنانس ہے جو ان کو سنبھالے بیٹھی ہے۔ اور جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، جو ریڑھی لگاتے ہیں، ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ اور دوستوں، یہ ایک ایسی مائکرو فائنانس ہے جو یہ کراس جینڈر ہوتے ہیں، جنہیں ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، انہیں سنبھالے ہوئے ہے۔ دوستوں، یہ ایک ایسی مائکرو فائنانس ہے جو کم آمدنی والے لوگوں کے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہی ہے، اچھی پرورش ان کی کر رہی ہے، ڈاکٹر بنا رہی ہے، انجینئر بنا رہی ہے، بچوں کو فری رہائش دے رہی ہے، فری کھانا دے رہی ہے، اور آپ سے بچہ لیتی ہے اور اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنا کے آپ کو لوٹاتی ہے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جن کو ہم کراس جینڈر کہتے ہیں، ان کو اپنے دامن میں سمائے ہوئے ہے، ان کو پازیٹیو یوٹیلائز کر کے ان کی زندگی کو آسان بنایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، یہ اس مائکرو فائنانس کو چلانے والے بہت عظیم لوگ ہیں۔ تو دوستوں، وہ بلا معاوضہ اور خدا کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو کپڑے وغیرہ تقسیم کرتی ہے یہ فاؤنڈیشن۔ اس کے بعد اور بھی اس فاؤنڈیشن نے بہت سے ان کے کالجز ہیں، بہت سی یونیورسٹی ہے جہاں کم آمدنی والے لوگوں کو بلا معاوضہ بغیر کسی فیس کے پڑھایا جاتا ہے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب، اور آپ کو بتاتا چلوں، اس مائکرو فائنانس سے کم و بیش 1.5 سال میرا بھی تعلق رہا ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اخوت مائکرو فائنانس۔ یہ ایک اسلامی مائکرو فائنانس ہے جو بلا سود
قرضے فراہم کرتی ہے۔ ان کے فاؤنٹیننٹ ہاؤس ہیں، جو پاگل لوگ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے شیلٹر کیا ہوا ہے، ان کا علاج کرتے ہیں، میڈیسن کرتے ہیں ان کی۔ مختلف بڑے بڑے شہروں میں ان کے فاؤنٹیننٹس ہاؤس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور سکولز بہت سارے۔ اخوت مائکرو فائنانس کی بنیاد ڈاکٹر امجد ثاقب نے، یہ اسسٹنٹ کمشنر تھے، تو انہوں نے اپنی جاب کو ریزائن کیا تو شروع کیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور ایک خاتون تشریف لائیں، تو انہوں نے ان سے کچھ پیسے قرض پہ لینا چاہا۔ انہوں نے کہا میں ایک خوددار خاتون ہوں، میں سلائی کا کام کرتی ہوں اپنے گھر میں، میری 2 بیٹیاں ہیں اور مجھے کچھ رقم ادھار پہ چاہیے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ رقم تھی، وہ میں نے انہیں دے دی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں اس خاتون کو وہ پیسے دے کے بھول گیا، ٹھیک ہے۔ ایک عرصہ بیچ میں غالباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو عورت لوٹی اور اس نے مجھے دوبارہ میرے آفس میں دستک دی۔ میں اس سارے واقعے کو بھول چکا تھا کہ کوئی عورت آئی تھی، اس نے پیسے مانگے تھے، میں نے اسے پیسے دیے۔ تو دوستوں، وہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے 10,000 روپے واپس کیے اور مجھے بتایا کہ میں نے اس سے سلائی مشین خریدی اور میں نے پھر اس سے پیسے کمائے۔ پھر میری بیٹیاں تھیں، میں نے انہیں سلائی سکھائی اور ہم نے اس سے مزید سلائی مشینیں لیں۔ پھر میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی بہت اچھے طریقے سے شادی کی محنت کر کے، اور یہ میں آپ کو 10,000 روپے لوٹانے کے لیے آئی ہوں، اور برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب اس 10,000 کو آپ اپنے پاس نہ رکھیے گا، کسی اور میری جیسی خاتون کو دے دیجیے گا تاکہ اس کے گھر کا چولہا جل سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ دن تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس 10,000 کی ضرورت ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ٹاؤن شپ لاہور میں اس ادارے کی بنیاد رکھی سن 2001 میں۔ ڈاکٹر صاحب کو نوبل پرائز بھی دیا گیا سن 2021 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں، اخوت مائکرو فائنانس ایک تو یہ بلا سود قرضے دیتے ہیں، کاروباری قرضے، یعنی جس طرح آپ یہ دیکھ لیں سلائی کڑھائی کی مشین وغیرہ لینی ہو، 1 لاکھ بندے کو یہ 180 بلین ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ اور دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں اخوت مائکرو فائنانس بلا سود قرضہ دیتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں دوستوں کہ اخوت مائکرو فائنانس بلا سود قرضہ دینے والی دنیا کی سب سے نمبر 1 مائکرو فائنانس ہے۔ یہ بالکل بلا سود قرضہ دیتی ہے۔ آپ نے جتنے پیسے لینے ہیں آپ نے اتنے پیسے واپس کرنے ہیں۔ دوستوں، یہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، میں خود اس ادارے سے وابستہ رہا ہوں۔ میں شروع میں جب ہم نے سنا تھا تو ہم بھی نہیں یقین کرتے تھے کہ اس کا میکنزم کس طرح کام کرتا ہے اخوت کا۔ تو یہ آپ اسٹوری جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھ بھی لیں گے کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سول سروسز آف پاکستان یعنی اسسٹنٹ کمشنر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا گروپ جو تھا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ تھا۔ تو یہ اپنی سروس کے تھرو پنجاب رورل سپورٹ پروگرام میں، یعنی انہوں نے کوئی ایک گاؤں وزٹ کیا تھا، اس میں اس خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو ایک بیوہ خاتون تھی، ان کے بچے ایک وقت کا کھانا کھا رہے تھے، فاقہ کشی کا ماحول تھا۔ تو باقی سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو مزید اس کا میکنزم مواخات کے جو 622 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، تو کچھ مہاجرین آپ کے ساتھ تھے۔ تو وہ جب مدینہ پہنچے تو جو انصار تھے، جو وہاں کے رہائشی تھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے بھائی سے شادی کروا دی، اور کیونکہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں
ہر چیز اپنی فصلیں پکی ہوئی تھی، تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے ہجرت کی تھی، تو وہاں پہنچے بے سر و سامانی کے عالم میں۔ تو جو انصار تھے انہوں نے انہیں ویلکم کہا اور انہیں جس کا جو کاروبار تھا، جس کا جو گھر تھا، جو جو چیزیں تھیں وہ آدھی آدھی دیں۔ ہر ایک بندے نے دوسرے بندے کا بیڑا اٹھایا، اور اخوت بھی اسی کانسیپٹ یا اسی میکنزم پہ کام کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ 20,000 ایک لیتے ہیں اور پھر آپ 20,000 واپس کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تو آپ نے بس اپنی ضرورت پوری کی اور چل دیے، آپ نے پھر کسی اور بھائی کا تو نہیں سوچا۔ تو دوستوں، پھر ہم اخوت کے جو والنٹیئرز ہیں یا اخوت کے جو سپاہی ہیں یا اخوت میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہم لوگوں کو چندے کی ترغیب کرتے ہیں کہ دوستوں، آپ ایک مسجد میں ایک کار خیر میں حصہ دیتے ہیں تو یہ کوئی پروفٹ میکنگ بزنس نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ 20,000 لیتے ہیں، اس کی فار ایگزامپل 1,250 یا 1,000 روپے یا جو انسٹالمنٹ بنتی ہے اس کے ساتھ آپ 10 روپے دیں، 20 روپے دیں، حسب توفیق۔ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالنی ہے، کیونکہ یہ پیسہ سود کا تو ہے نہیں، بغیر سود کے ہے۔ تو آپ جب بغیر سود کے پیسے سے کاروبار کریں گے، اپنی ایفرٹ، اپنی محنت اس میں شامل کریں گے، تو اللہ پاک اس میں برکت دے گا۔ تو جب آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت ہوتی ہے تو آپ اس میں اللہ پاک کو حصے دار بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے لیے مواخات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جس بندے کی 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے اس جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں، ان سے نکاح پڑھوا دیا۔ دوستوں، اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں دوسرے بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو دوستوں، یہ اس میکنزم پہ کام کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اخوت مائکرو فائنانس ماشاءاللہ سے اتنی پھیل پھول چکی ہے۔ سن 2001 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، آج حبیب بینک آف پاکستان سے بھی زیادہ ان کی برانچز ہیں، مختلف شہروں میں ان کی برانچز ہیں، 800 سے پلس ان کی برانچز ہیں، 180 بلین روپیز یہ لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں، 54 لاکھ لوگوں کو یہ قرضہ دے چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ 5,91,999 ہیپاٹائٹس کے جو پیشنٹ ہیں ان کا فری آف کاسٹ علاج کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ 301 اسکولز کو یہ آن کرتے ہیں، 3 کالجز کو یہ آن کرتی ہے مائکرو فائنانس اخوت، ٹھیک ہے۔ 47,000 بچوں کو یہ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، 2,000 بندوں کو روزگار فراہم کیا ہوا ہے اخوت نے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں ان کے جو پروجیکٹس ہیں۔ اخوت اسلامک مائکرو فائنانس جو چھوٹے قرضے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کاروبار کے لیے مختلف، یہ 800 پلس برانچز ہیں ان کی 400 شہروں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخوت ایجوکیشنل سروس، یہ 47,000 بچوں کو فری ایجوکیشن دے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ویب سائٹ پہ ان کی تمام جو چیزیں وہ موجود ہیں، ان کی برانچز کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے کلاتھ بینک بھی ہیں، یہ فری کپڑے دیتے ہیں غریب لوگوں کو ہر برانچ میں۔ ہم نے خود کپڑے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ہم نے خود قرضے دیے ہیں، میں خود 1.5 سال اس مائکرو فائنانس میں رہا ہوں، سن 2015 سے لے کے 17 تک۔ بہت اچھی مائکرو فائنانس ہے، لاسود قرضہ لیں، آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، اور پھر اگر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو پھر اخوت کو سپورٹ کریں۔ تو یہ 30 لاکھ 3 بلین یعنی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 3 ملین لوگوں کو یعنی 30 لاکھ لوگوں کو یہ کپڑے دے چکے ہیں فری،
ٹھیک ہے، 32 لاکھ سم تھنگ انہوں نے کلوتھس لوگوں سے اکٹھے کیے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس اگر ایکسٹرا یعنی فالتو کپڑے ہیں تو آپ اپنے قریبی اخوت کی برانچ میں جا کے کپڑے جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ پھر کپڑے جاتے ہیں واپس لاہور، اور لاہور پھر ہماری خواجہ سرا جس کو ہم کراس جینڈر کہتے ہیں، ان کی ایک ٹیم ہے، ٹھیک ہے، 2000 خواجہ سرا اخوت کے پاس رجسٹر ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے ان کپڑوں کو واش کرنا، ڈرائی کلین کرنا، اس کے بعد استری پریس کرنا، ٹھیک ہے، اور دوبارہ پیک کر کے فریش کر کے اور دوبارہ یہ پھر ڈسٹریبیوشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی پینشنز وغیرہ کا ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، خواجہ سرا جو 60 سال کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخوت ہیلتھ سروسز فری کیمپنگ ہوتی ہے، 5,91,999 لوگوں کو فری ہیلتھ کی سروسز بھی ہم دے چکے ہیں۔ پرائم منسٹر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم میں انہوں نے 7 بلین روپیز دیے تھے، تو یہ دیکھیں، یہ ان کا یہ بھی طریقہ کار دیا گیا ہے، اس میں بھی انہوں نے لون دیے 5 لاکھ تک۔ اس میں یہ دیکھیں یہ چھوٹے قرضے کس طرح دیتے ہیں، یہ اسٹارٹ میں 30 سے 50 ہزار تک ایڈوانس یعنی آپ کو لون دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جیسے چھوٹی دکان ہو گئی، ٹائر پنچر کی بنا سکتے ہیں، چھوٹا کاروبار ریڑھی پھل فروٹ کی ریڑھی وغیرہ لگا سکتے ہیں، 50,000 سے 1 لاکھ تک جو کاروبار سٹارٹ ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں برانچز کے بارے میں، کہاں کہاں پہ برانچ ہے، یہاں سے سرچ کر لیں، آپ کراچی سرچ کریں، ان کی صدر میں برانچ ہے، اس کے بعد کراچی ساؤتھ میں ہے، کراچی ویسٹ میں ہے، ملیر میں ہے، کراچی ویسٹ میں ہے، یہ کیماڑی میں ہے ان کی، ٹھیک ہے، لیاری میں ہے، کیماڑی میں ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری برانچز ہیں کراچی میں، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے قریب کوئی برانچ ہوگی، یہاں سے آپ سرچ کر کے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ 30,000 سے 1 لاکھ تک لون دیتی ہے، اور اگر آپ وہ بر وقت اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ اگلی دفعہ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور اگر آپ اس میں مثال کے طور پہ ایجوکیشن وغیرہ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ چیک کر لیں، اور یہ اس بچے کو دیتے ہیں والد صاحب کی 25,000 سے کم ہوگا۔ یہ دیکھیں اخوت اسکول کے بارے میں، پبلک اسکول سپورٹ پروگرام ان کا ہے، یہ دیکھیں کالجز وغیرہ، اخوت یونیورسٹی دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں جی، اس کی ساری اپلیکیشن، سارا طریقہ کار اس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں، بینک ڈیٹیلز وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ ڈونیشن وغیرہ، زکوٰۃ ڈونیشن وغیرہ یا یونیورسٹی کے لیے کوئی دینا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں فلڈ ریلیف کے لیے دینا چاہتے ہیں تو اس میں انہوں نے بہت سارے گھر بنائے تھے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں زکوٰۃ وغیرہ کے لیے یہ بہت سارے بینک اکاؤنٹس ہیں، ڈونیشن کے لیے یہ والے بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ اس میں ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اگر آپ برکس ہوتی ہیں 1000 روپے کی ایک برکس کے حساب سے آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی خواجہ سرا کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کے اکاؤنٹس میں آپ یہ بھیج سکتے ہیں۔ فطرانہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، قرض حسن میں دینا چاہتے ہیں پیسے تو اس کا یہ ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے جس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اخوت کے مختلف بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ فلڈ ریہیبلیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے سیلاب آیا تھا اس میں بہت سارے گھر سیلاب کی نظر ہو گئے تھے، یہ دیکھیں 33 ملین پیپل افیکٹڈ، یعنی 33 ملین بندے جو ہے نا بے گھر ہوئے تھے گھروں سے، اور 1000 بندہ فوت ہو گیا تھا،
1000 سے زائد 3000 کلومیٹر کا روڈ اور پل وغیرہ وہ ٹوٹ گئے تھے، 5 لاکھ گھر جو تھے وہ گر گئے تھے، اور 8 لاکھ لائف سٹاک یعنی جانور وہ فوت ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھ لیں، اخوت میں یہ ریلیف ان کو خالی کھانا دیا، کیمپ لگائے، کیمپوں میں کھانا دیا، یعنی اخوت نے جو ان کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں چھوٹی سی انہوں نے سمری پیش کی ہے کہ 931 فیملیوں کو ٹینٹس دیے، ٹھیک ہے، راشن دیا، 75,7511 فیملیز کو انہوں نے راشن دیا۔ اس کے بعد ان کو پیسوں کی امداد کی، 36,337 گھروں کو، میڈیکل کیمپس میں 3,712 لوگوں کو کیا، فوڈ ڈسٹریبیوشن 45,483 کو لوگوں کو کھانے دیے، 931 گھر بنائے، 141 ملینز روپیز فلڈ ریلیشن والوں کو اخوت کی طرف سے دیے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو آج تک کے لیے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک انفارمیشن جائے، اور صدقہ خیرات، فطرانہ جو چیز آپ دینا چاہتے ہیں اخوت کو دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔